اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام احمد میں حدیث شریف موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بیش قیمت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا فرسٹ آف آل کتاب اللہ، وہ پہلی چیز ان دو چیزوں میں سے کتاب اللہ ہے، اور دوسری فرمایا میری اولاد، میری نسل، میری اہل بیت وعترتی اہل بیتی، میری اہل بیت، یہ دو چیزیں فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں، حتیٰ کہ دونوں میرے حوض کوثر پر آ جائیں گے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، کہ اللہ کی کتاب یہ ایک ایسی رسی ہے جس کو آسمان سے زمین کی طرف لٹکایا گیا۔ قرآن مجید کی محبت کا درس دیا، قرآن مجید سے وابستگی اختیار کرنے کا درس دیا، وابستہ رہنے کا درس دیا، کہ قرآن مجید کے دامن سے خود کو وابستہ کر، قرآن مجید کی محبت کا درس دیا۔ حضور نے فرمایا قرآن مجید ایک ایسی لٹکتی رسی ہے جس کا ایک سیرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سیرا تمہارے رب کے ہاتھ۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہ جگہیں کتنی فیروز بخت ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے، قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائے، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو قرآن مجید کی محبت کا درس دیا، اور دوسرا فرمایا وعترتی اہل بیتی، میری اہل بیت، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے کوئی حاجت تھی، میں نے حضور کی خدمت میں حاجت عرض کی، حضور علیہ السلام نے وہ حاجت پوری کر دی۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹنے لگا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جو چادر اوڑی ہوئی وہ اطراف سے جنبش میں ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے حضور علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ چادر میں کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جب چادر ہٹائی تو حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے ایک پہلو کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹے ہیں اور دوسرے پہلو کے ساتھ امام حسین لپٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کر۔ تو حضور نے اہل بیت کی محبت کا درس دیا۔ حضور نے فرمایا وَأَحِبُّ اللَّهُ لِمَا يَرْزُقُ مِن نِعْمَةٍ، فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں تو تمہارے رب کا بھی معبود ہوں۔ اور آگے فرمایا وَأَحِبُّ اللَّهُ وَأُحِبُّ أَهْلُ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ وَأُحِبُّ أَهْلُ بَيْتِ لِحُبِّي، میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ حضور نے اہل بیت کی محبت کا درس دیا۔ فرمایا قرآن مجید اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں، حتیٰ کہ دونوں میری حوض کوثر پر آ ملیں گے۔ اور خود اہل بیت کو قرآن کریم سے اتنی محبت تھی کہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا، قرآن مجید کو شعار زندگی بنا لیا تھا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز ظہر کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کے بعد بیٹھ کر ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ درس قرآن دیا کرتے تھے۔ سواری پر سوار ہوتے تو قرآن کی آیتیں تلاوت کیا کرتے، شہر میں داخل ہوتے یا شہر کی حدود سے باہر نکلتے تو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب جب شمر نے حملہ کرنا چاہا تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ عباس جا کے شمر سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں آقا حسین ہم نے لڑنا تو کل بھی ہے، آج ہی لڑ لیتے ہیں۔ سیدنا امام حسین نے
فرمایا اے عباس تمہیں تو معلوم ہے مجھے قرآن سے کتنی محبت، میں چاہتا ہوں کہ آج کی ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے گزرے، اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے گزرے۔ تو خود امام علی مقام نے اپنے رفقا کو اکٹھا کیا اور ان سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا یہ رات تمہیں دوبارہ نہیں ملے گی، اس رات کی قدر کرو، جاؤ اپنی اپنے خیموں میں جا کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اور خود امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری رات کو عبادت الہی میں گزاری، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی ساری رات گزاری۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کے اوراق آپ کے سینے مبارک پہ ہیں کہ آپ کی آنکھ لگی، خواب میں حضور تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک سیدنا امام حسین کی چھاتی پہ رکھا، آپ کے سینے پہ رکھا اور فرمایا اللہم اعط الحسین صبر و اجر، فرمایا مولا میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پاس بی بی زینب بیٹھی، بہن عرض کرتی ہیں کہ میرا بھائی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سویا تو روتے ہوئے کیوں اٹھا؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں سویا تھا کہ خواب میں نانا تشریف لے، حضور خواب میں تشریف لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا دی، حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میرے حسین کی مدد، اللہم اعط الحسین صبر و اجر، میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اس پر اسے اجر عطا فرما۔ جس طرح مدد کرنے کا حق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید اور اہل بیت کی محبت کا درس دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اپنا شعار زندگی بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔